بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشکرون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 تا 10 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اتبعوا، پیروی کرو تم لوگ، ما انزل الیکم، اس چیز کی جو اتاری گئی، نازل کی گئی تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، اور تم لوگ پیروی نہ کرو، من دونہ، اس سے ورے اولیاء، کارسازوں کی، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فجاءہا، پس ان کے پاس آ پہنچی، بأسنا، ہماری گرفت، بیاتاً، راتوں رات، او ہم قائلون، یا وہ لوگ قیلولہ کر رہے تھے، فما کان دعواہم، پس ان لوگوں نے نہیں پکارا، اذ جاءہم بأسنا، جس وقت ان لوگوں کے پاس ہماری گرفت آ پہنچی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ ان لوگوں نے کہا، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے، فلنسألن الذین، سو البتہ ہم ضرور بضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے ان لوگوں سے، الذین ارسل الیہم، جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا،
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور بضرور سوال کریں گے بھیجے ہوں سے یعنی رسولوں سے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، سو البتہ ہم بیان کریں گے علیہم ان لوگوں پر بعلم علم کے ساتھ، وما کننا غائبین، اور ہم غائب ہونے والے نہ تھے۔ والوزن، اور وزن یومئذ الحق، اس دن پر حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، سو جس شخص کا وزن بھاری ہوا، فاولئک هم المفلحون، سو یہی لوگ کامیاب ہوئے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہوئے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس شخص کا وزن ہلکا ہوا، فاولئک الذین خسروا، سو یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم، اپنی جانوں کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے، ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ ہم نے تمہیں قدرت دی، ٹھکانہ دیا، فی الارض، زمین میں، وجعلنا لکم فیہا معایش، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے زمین میں روزیاں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم لوگ شکر کرتے ہو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، کتابیں ان کی پیروی کرو، قرآن کریم کی پیروی کرو، حدیث مبارکہ کی پیروی کرو، آسمانی تمام کتابوں پر ایمان رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابیں ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جو پیغام لے کر آئے، جو میسیج لے کر آئے، ان کی باتوں کو تسلیم کرو، قبول کرو، اور ان کی اتباع کرو، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارو، دین کے مطابق زندگی بسر کرو، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو، رب کی مان کر زندگی گزارو، رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزارو، رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اتباع نہ کرو، غیر کی پیروی نہ کرو، غیر کی عبادت نہ کرو، رب کے ساتھ توحید میں کسی اور کو شریک نہ کرو، عبادات میں، معاملات میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ تو یہ حکم ہوا کہ تم لوگ پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی تمہاری طرف، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو ہماری طرف اتاری ہوئی کیا چیز ہے؟ قرآن کریم۔ ہماری طرف اتاری ہوئی کیا، بھیجی ہوئی کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے، ان سب پر ایمان لانا ہے، ان سب پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب تشریف لا چکے تو یہ پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد کسی اور پیغمبر نے پیدا ہونا نہیں، تو قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے یہی چلے گی، اور اسی میں نجات ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے میں رب کی رضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم لوگ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ تم لوگ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی چیز کے علاوہ اوروں کی کارساز نہ بناؤ، یعنی نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر غیر کے طریقوں پر نہ چلو، رب کی عبادت کو چھوڑ کر غیر کی عبادت نہ کرو، تو اللہ ہی کو کارساز بناؤ۔ رب ہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہارا حامی ہے، وہی تمہارا ناصر ہے، وہی تمہارا خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مجھے چھوڑ کر کسی غیر کو
اپنے کاموں میں شریک نہ کرو، عبادات میں، معاملات میں یا عقیدے میں، تو اپنے عقیدے کو بھی درست کرو، اپنی عبادات کو بھی درست کرو، اور رب کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ پھر فرمایا میرے رب نے قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ کیا دیکھتے نہیں تم لوگ؟ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں ہم ہلاک کر چکے ان بستیوں کو۔ قوم لوط کو نہیں دیکھتے، قوم عاد کو نہیں دیکھتے، قوم ہود کو نہیں دیکھتے، قوم صالح کو نہیں دیکھتے، قوم نوح کو نہیں دیکھتے، قوم شعیب کو نہیں دیکھتے، کتنی بستیاں ہیں ہم ان کو ہلاک کر چکے۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، سو ان کے پاس آئی ہماری گرفت راتوں رات، بیاتن رات کے وقت، او ہم قائلون یا قیلولہ کے وقت۔ قیلولہ کسے کہا جاتا ہے؟ قیلولہ کہا جاتا ہے دوپہر کو تھوڑی سی دیر آرام کرنا، آرام کے لیے لیٹنا۔ یہ دوپہر کا وقت رات کو تہجد میں اٹھانے جانے کے لیے معاون ہوتا ہے، یہ تمہید ہے رات کو جلدی اٹھنے کے لیے، دوپہر کا آرام کرنا۔ تو آج ہم لوگ دوپہر کا آرام کو بھول چکے ہیں، کاروباروں میں ایسے مصروف ہو گئے، دکانداریوں میں ایسے مصروف ہو گئے کہ سنت عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام فرمایا کرتے تھے، قیلولہ کیا کرتے تھے۔ تو دوپہر کے وقت آرام کرنا یہ تہجد میں اٹھے جانے کے لیے تمہید ہے۔ اگر دوپہر کو آرام نہ ملے تو رات کو جلدی پھر آنکھیں نہیں کھلتی۔ اب دوپہر کو کوئی اس لیے قیلولہ کرتا ہے کہ نبی کی سنت ہے، اور پھر اس لیے قیلولہ کرتا ہے تاکہ تہجد میں میری آنکھیں کھل جائے اور رات کو میں جلدی اٹھ جاؤں، تو اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تہجد کا بھی اسے اگر تہجد میں اس کی آنکھیں بھی نہ کھل سکی تو اللہ اسے تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس کی نیت تھی کہ میں تہجد پڑھوں گا، اس لیے اس نے دوپہر کو آرام کیا کہ میں قیلولہ کر لوں، اور اس لیے بھی آرام کیا کہ نبی کی سنت کو پورا کر لوں۔ اب ایک تو تہجد کی نماز پڑھنے کے عزم سے قیلولہ کر رہا ہے تو اس کا الگ ثواب ہے، نبی کی سنت سمجھ کر قیلولہ کر رہا ہے تو اس کا الگ ثواب ہے۔ اب تہجد نہ بھی پڑھ سکا، آنکھیں نہ کھل سکی، تو اللہ رب العزت اس کو تہجد پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے بقدر اللہ رب العزت جیسی نیت ہوگی عمل کرنے کی، اللہ ایسا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہوا کہ نیت کرو نیکی کی، کر لو ثواب، نہ کر سکو پھر بھی ثواب، اور جو ہے عمل نیت کرو برائی کی، جب تک کر نہ لو وہ لکھا نہ جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جب گناہ کرو گے تو لکھا جائے گا، اگر گناہ نہیں کیا لیکن ارادہ کیا کہ میں گناہ کروں گا، اپنے گھر سے نکلا گناہ کرنے کے ارادے سے، لیکن اس کے دل میں ڈر آیا نہیں گناہ نہیں کرنا، رب کی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ رب العزت اس کے اعمال میں اس گناہ کے ارادے کو لکھیں گے نہیں، یہاں تک کہ یہ شخص اس گناہ کو کر نہ لے تو نیکی کرنے کا ارادہ کرے تو ارادہ کرنے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اور ان کے پاس آ پہنچی راتوں رات ہماری گرفت یا قیلولہ کے وقت کہ لوگ آرام کر رہے تھے، دوپہر کا آرام، سوئے ہوئے تھے اور خوابگاہ میں پہنچے ہوئے تھے، یا رات کے وقت رات کے اندھیرے میں تاریکی میں بڑے مزے سے سو رہے تھے، نیندیں پوری کر رہے تھے اور نیند کے آغوش میں ڈھلے ہوئے تھے۔ اچانک یکا یک رب کا عذاب آیا، بجلی کی کڑک آئی، بجلی کی اللہ کی گرفت آئی، اور یہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ صبح کے وقت دیکھا تو وہ اوندے منہ پڑے تھے اور ان کے گھروں کی چھتیں گر چکی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ کبھی یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں تھا، بھوسا بن گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم انہیں نہیں دیکھتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح کاروباری تھے، بزنس مین تھے، تاجر تھے اور رہا کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے قد تھے، جسامتیں تھیں اور ان کے اندر طاقت تھی، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے محلات بنائے ہوئے تھے، لیکن رب کے عذاب نے ان کو پہاڑوں میں بھی نہ چھوڑا، ان کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، ان کی بستیوں کو آسمانوں پر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، پتھر برسا دیے گئے اور ان پر آگ کے انگارے برسا دیے گئے اور وہ تباہ ہو گئے۔ تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ صرف اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، تم ہی اس دھرتی پر آئے ہو، اس سے پہلے کوئی نہیں آیا؟ نہیں، یہ ہم سے پہلے ہزاروں نہیں لاکھ کروڑوں خربوں کی صورت میں انسان آ چکے، اور وہ آ کر
جا چکے اور ایک دن آئے گا ہمارا بھی نام و نشان نہ ہوگا، تو ہم لوگ اپنی موت سے کیوں اتنے بے خبر ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ذرا دیکھو تو صحیح، غور و فکر تو کرو کس طرح میرا عذاب آیا ان لوگوں پر کہ انہیں خبر بھی نہ تھی، انہیں خبر بھی نہ تھی کہ جس طرح کے 31 مئی 2935 کے اندر کوئٹہ تباہ ہوا، اور تباہ ایسا ہوا کہ لوگ آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے اور پتہ ہی نہ چلا، اور پورا کوئٹہ کے اندر تباہی مچ گئی۔ تو اللہ رب العزت جب عذاب آتا ہے بتلا کر نہیں آتا، اچانک آتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جس وقت ان لوگوں کے پاس ہماری پکڑ آئی تو انہوں نے کسی کو نہیں پکارا، کسی کو نہیں پکارا۔ کس کو پکارا؟ الا ان قالوا انا كنا ظالمین، مگر یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ظالم تھے، ہم کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، رب کی نافرمانیاں کرتے رہے، رب کے حکموں سے روگردانی کرتے رہے، پشت پھیرتے دکھاتے رہے اور منہ پھیرتے رہے اور رخ موڑتے رہے۔ اللہ رب العزت کا جب عذاب آیا تو یہ لوگ کہنے لگے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، گناہوں کا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ توبہ کرنے کا وقت آج ہے، توبہ کرنے کا وقت اب ہے، اب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رب کے سے اپنے معصیت پر توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ سود نہیں کھاؤں گا، رشوت نہیں لوں گا، یا اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ زنا نہیں کروں گا، بدکاری نہیں کروں گا، بے حیائی نہیں کروں گا، جھگڑے نہیں کروں گا، بغض نہیں رکھوں گا، کینہ نہیں رکھوں گا، حسد نہیں کروں گا، غیبتیں نہیں کروں گا، یا اللہ میں توبہ ہے، میری توبہ ہے، یا اللہ نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اذکار کروں گا، تلاوت قرآن کروں گا، تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ کروں گا، یا اللہ اب سے پہلے میری توبہ ہے، جو ہو چکا وہ ہو چکا، آج کے بعد تیرے حکموں کے خلاف نہیں چلوں گا، تیری رضا کے خلاف نہیں چلوں گا، جو تیری چاہت ہوگی ایسی زندگی گزاروں گا۔ تو آج موقع ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی موقع دیا تھا، لیکن جب عذاب آیا پھر موقع کا وقت گزر چکا، توبہ کا وقت گزر چکا، پھر اس وقت اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب ان پر میرا عذاب آیا، ان پر میری گرفت آئی، اس وقت انہوں نے کسی کو نہیں پکارا، مگر یہ کہ ان لوگوں نے کہا یا اللہ واقعتاً ہم ظالم تھے، ہم تیرے حکموں کے خلاف ورزی کرتے رہے، تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے، تیرے دین سے دور رہے، تیرے نبیوں کو جھٹلاتے رہے، تیرے نبیوں کو جو ہے برا بھلا کہتے رہے، تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب وہ توبہ کر رہے، اپنے ظلم کا اقرار کر رہے، لیکن اس وقت ان کے ظلم کا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آج میں اور آپ یہ دعویٰ سے نہیں کہہ سکتے کہ 1 منٹ تک ہم زندہ رہ سکتے، 5 منٹ تک، 1 دن تک، 1 ہفتے تک، یا 1 ماہ، 1 سال تک ہم زندہ رہ سکتے۔ ہم میں سے کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا جب موت آ گئی تو کیا نہیں پتا ہم یہاں سے اٹھ نہ پائے اور موت آ جائے۔ تو اللہ نے وقت دیا ہے کہ موت کے آنے سے پہلے تم توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے۔ موت آ گئی، حالت نزا کا وقت ہوا، فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے اور جو ہے سانس جو ہے نکلنا شروع ہو گئے اور اسے موت کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت اب وہ توبہ کر رہا ہے تو توبہ قبول نہ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص جو ہے صدق کے دل سے توبہ کر لے، زندگی بھر کے گناہ اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج توبہ کر لے، زندگی بھر کے 40 سال کی عمر میں جو گناہ کیے، 20 سال، 50 سال، 60 سال کی عمر میں جو گناہ کیے، آپ کی زندگی بھر کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جب حالت نزا ہوا اس وقت توبہ کی قبول نہ ہوگی، اللہ کا عذاب آیا اس وقت توبہ کی گناہوں کا اقرار کیا، قبول نہ ہوگی، قبول نہ کی جائے گی توبہ۔ تو فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو البتہ ہم ضرور بضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے، کن سے؟ ارسل الیہم، ان لوگوں سے، ان رسولوں سے جو ان لوگوں کی طرف بھیجے گئے کہ بتاؤ تمہیں میں نے بھیجا تھا کہ میرا پیغام، میرا میسج، میرا قرآن، میری کتابیں، میرے جو ہے احکامات لوگوں تک پہنچاؤ، ان کو میرا میسج سناؤ اور ان کو توحید کی طرف لے کر آؤ، میری چاہت کی طرف لے کر آؤ۔ تو کتنا لوگوں نے تمہاری باتوں کو مانا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، البتہ ہم ضرور بضرور سوال کریں گے بھیجے ہوئوں سے۔ اللہ سوال کرے گا ان لوگوں سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اللہ سوال کرے گا ان لوگوں سے بھی کہ جو رسول ان لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ اب رسولوں سے بھی سوال ہو رہا ہے اور امتوں سے بھی سوال ہو رہا ہے
جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور ضرور پوچھیں گے زید سے، بکر سے، اللہ رب العزت ضرور ضرور پوچھیں گے، یعنی ہر شخص سے پوچھیں گے کہ جن کی طرف ارسل الیہم رسولوں کو بھیجا گیا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کی طرف رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، پیغمبروں کا پیغام نہ پہنچا ہو، قرآن ہم تک کسی کے پاس نہ پہنچا ہو، رب کا میسج نہ پہنچا ہو، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں۔ پھر ایک تو اللہ قوموں اور امت سے پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر اللہ رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ جن کو امتوں اور قوموں کی طرف بھیجا گیا کہ بتاؤ تم نے میرے جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا وہ مقصد پورا کیا، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر البتہ ہم ضرور ضرور ان لوگوں پر اپنے علم کے مطابق بیان کریں گے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم ان لوگوں سے غائب ہونے والے نہ تھے۔ اللہ بیان کریں گے تم نے زندگی کس طرح گزاری، اعمال کا رجسٹر وہ لکھا جا رہا ہے جس کے اندر ہماری سیئات، ہمارے حسنات سب کے سب درج ہو رہے ہیں رجسٹروں میں۔ اللہ کے پیغمبر کا یہ ارشاد ہے، کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کل قیامت کے دن 99 رجسٹر ہوں گے، اور فرمایا وہ رجسٹر ایسے ہوں گے کہ انسان سر اٹھائے گا اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکے گا، اتنے رجسٹر ہوں گے ایک ایک شخص کے، جو اس کی زندگی بھر کے کاموں سے لکھے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو ایک طرف اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں، اور ایک طرف ایک چھوٹی سی پرچی ہے، اور اس پر اس کا ایمان لکھا ہوا ہے، کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے کہ یہ مومن ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اب سے یہ شخص کہے گا کہ یا اللہ ان میرے اعمال کا وزن کر کیا کرو گے، ان کو تول کر کیا کرو گے، یا اللہ آپ ویسے ہی فیصلہ فرما دیں، کیونکہ اسے تو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے تو گناہوں کا رجسٹر اتنے بھر چکے ہیں، اور ایک طرف میرے ایک چھوٹی سی پرچی ہے اعمال کی، یہ کیا اس کا مقابلہ کر سکے گی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں میرے بندے ذرا دیکھ تو صحیح۔ اب وہ اس پرچی کو دیکھے گا تو اس کا وزن 99 رجسٹروں کے مقابلے میں بڑھ جائے گا، اس کے ایمان کا وزن۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے، میں اور آپ اس پر خوش نہ ہوں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو زندگی بھر کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، آخری وقت میں ابھی حالت نزا نہ آئی، موت سے پہلے اس نے توبہ کر لی کہ اللہ میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، یا اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے توبہ کر لی، اور اسے کیا پتا تھا میرے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد مجھے موت آ جائے گی، اور اسے موت آ گئی، اب یہ مر گیا، اب اس کی زندگی بھر میں کفر تھا، شرک تھا، اس کی 80 سالہ زندگی میں کفر اور شرک بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کے 99 رجسٹر جمع کیے، اور ایک طرف اس کے کلمہ شہادت کی ایک پرچی کو اس کے سامنے رکھا، تو اللہ رب العزت اس پرچی کا وزن ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں بڑھا دے گا۔ لیکن وہ شخص جو مومن تھا، مسلم تھا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے توبہ کر لی تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور توبہ کرنے کے بعد جو نیکیاں لکھی گئی اللہ کا ہم وہ قبول ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی اور اسی طرح یہ مر گیا، مومن تو تھا، اب اس کے گناہ بھی تولے جا رہے، اس کی نیکیاں بھی تولی جا رہی ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے عمل کیا ہے، اس کی نیکیاں کتنی ہیں، اس کے گناہ کتنے ہیں۔ یہ اللہ کیوں فرمائیں گے؟ تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے میں دنیا میں کیا کر آیا ہوں، ورنہ اللہ کے تو علم میں ہے کہ اس نے کتنے گناہ کیے اور گناہوں کی سزا اس کو کیا ملنی چاہیے، لیکن اللہ یہ سب کچھ اس لیے کریں گے تاکہ اس بندے کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ انصاف کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، لہٰذا وہ دیکھے زندگی میں اس کے گناہ کتنے ہیں، گناہ کتنے تھے، اس کی نیکیاں کتنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے اور پھر اللہ بیان کریں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وما کننا غائبین، ہم حاضر ناظر تھے۔ نبی حاضر ناظر نہیں ہوتا، غوث حاضر ناظر نہیں ہوتا، ولی حاضر ناظر نہیں ہوتا، اللہ رب العزت حاضر ناظر ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ قائم ہے، ہر جگہ دائم ہے، اس کی قدرت کے مظہر ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر پل ہر گھڑی، رات میں اندھیرے میں، تاریکی میں اجالے میں، صبح میں شام میں، گرمی میں سردی میں، ہر وقت اللہ رب العزت ایک ایک بندے کے اعمال سے باخبر ہے، نقل و حرکت سے باخبر ہے، اللہ غائب ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے اعمال کو اپنے فرشتوں کو حکم دے کر انہیں جمع کروا رہا ہوں، محفوظ کروا رہا ہوں۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن جس کا وزن
اس دن وزن برحق ہے، یعنی یہ بات برحق ہے کہ وزن ہوگا اعمال کا، یہ برحق ہے۔ پھر فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیکیوں کا وزن یا گناہوں کا وزن بھاری ہو گیا، نیکیوں کا وزن بھاری ہو گیا، اعمال حسنہ کا ترازو وزنی ہو گیا، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوئے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہوئے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا وزن ہلکا ہو گیا، گناہ زیادہ ہو گئے اور نیکیاں کم ہو گئی، ترازو گناہوں کا جھک گیا، وزنی ہو گیا، تو پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، سو یہ لوگ اپنی جانوں کو خسارے میں، نقصان میں ڈالنے والے ہوئے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے، ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے، ہمارے قرآن کے ساتھ ظلم کرتے رہے، ہمارے نبیوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے، ہمارے احکامات کے ساتھ ظلم کرتے رہے، خلاف ورزیاں کر میری تکذیب کی، میرے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ تو اس بنا پر ان کے اعمال کا وزن، برائیوں کا وزن جب جو ہے بھاری ہو گیا اور حسنات کا وزن ہلکا ہو گیا، تو اب انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال لیا۔ تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں باخبر کر رہے ہیں، اپنی موت سے پہلے آج ہی وقت ہے دنیا میں تمہارے پاس کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کر لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا کہ فمن ثقلت موازینہ، کہ اعمال حسنہ کا وزن بھاری ہو گیا، تو تمہارے لیے یہ نوید ہے کہ کیا نوید ہے؟ نوید تمہارے لیے یہ ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تم عیش میں ہوگے، تم آرام میں ہوگے۔ لیکن خدا نہ خواستہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر تمہارے اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا، یعنی نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ زیادہ ہو گئے، تو فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تمہارا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بہت ہولناک قسم کی یہ جہنم کا یہ طبقہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر پھر پھینکیں گے، ڈالیں گے۔ اس لیے اللہ نے ابھی سے باخبر کیا ہے، ایسا وقت آنے سے پہلے اپنے فکر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں روزی دی، کہیں پر سبزی ہے، ترکاری ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، گاجر ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، مکئی ہے، جو ہے، گندم ہے، باجرہ ہے، طرح طرح کی تمہارے لیے کھانے پینے کی اشیاء کو میں نے روزی کی صورت میں تمہارے لیے مہیا کی، انتظامات کیے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن اس کے باوجود تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت کا شکر کرو اور اللہ کے نافرمانی کرنے سے بچنے کی کوشش کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ایک کے لیے آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور اعمال حسنہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔